ویڈیوز میں ایک ادارے کا ڈی جی وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور آپ کے منتخب سنیلا کے ویڈیوز چلاتا ہے. شرم آنی چاہیے اس بات پر. میرے عزیز پاکستانیوں، ویڈیوز چلائی گئی پریس کانفرنس میں. سنیں میری بات غور سے سنیں، بہت ضروری بات کرنے میں لگا ہوں. جب اس بیانیے میں بھی شکست ہوئی تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 3 آپشن ہیں. یا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا، یا سہیل افریدی کو نااہل کر کے ریجیم چینج آپریشن ہوگا. اگر ان دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر سہیل افریدی کو مار دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ نے سنا سہیل افریدی کے خدشات، اور یہ بات انہوں نے بہت اچھا کیا. انہوں نے بالکل فصاحت سے بات بیان کر دی، کیونکہ جس طرح سے جب بے نظیر بھٹو کی جان کو خطرہ تھا انہوں نے بتا دیا تھا، اسی طرح سے عمران خان بھی بتاتے رہتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہوا اور ان کو اگر کوئی نقصان ہوا، ان کی جان کو کوئی نقصان ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا. اسی طرح سے سہیل افریدی نے بھی یہ بتا دیا، اور ظاہر ہے وہ صوبے کے چیف منسٹر ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہوں گی، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ سہیل افریدی سے شکایات تو بہت تھیں. کسی بھی طرح سے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو اس وقت جو سمجھیں کہ ان کے ٹاؤٹس ہیں، اس وقت ان کے جو سہولت کار بنے وہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے تھے کہ سہیل افریدی چیف منسٹر بنے. اور انہیں رکوانے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ انہوں نے جا کر پشاور میں پریس کانفرنس کر دی باس. اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بالکل واضح طور پر کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ سہیل افریدی صوبے کے چیف منسٹر بنے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں پر آپ نے بالکل صاف طور پر کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ سہیل افریدی صوبے کے چیف منسٹر بنے. اور سہیل افریدی یہ بات خود تو نہیں بھول رہے، اور جیسے کہتے ہیں نا، میں یہ بات بھول جاؤں ایسا ہو نہیں سکتا، اور آپ یہ بات بھول جائیں ایسا میں ہونے نہیں دوں گا. تو سہیل افریدی کسی کو یہ بات بھولنے بھی نہیں دے رہے. اس پہ جسے کہتے ہیں نا، اس پہ تر رہا یہ سونے پہ سہاگا کہ انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کر کے سہیل افریدی کی ویڈیو چلا دی، جس میں کہ انہوں نے باقی جو 3 صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں ان کی تعریفیں کی، ان کی ستائش کی، اور سہیل افریدی کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس پر سہیل افریدی نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو مخاطب کر کے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے لیے 3 طرح کے منصوبے تیار کیے گئے. صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے، جو کہ نظر میں ایک آسان ترین کام تھا. ظاہر ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ اسے بہت آسان سمجھ رہے ہیں، باس اتنا آسان نہیں ہے. آپ نہیں لگا پائیں گے صوبے میں گورنر راج، کیونکہ بہت زیادہ دشواری ہوگی. دوسرا پلان یہ تھا کہ سہیل افریدی کو کسی طرح سے نااہل کر دیا جائے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سستی سی چلاکی پرانے زمانے کی پٹی ہوئی ڈبہ فلم جو ہوتی ہے کہ ان کو ریڈیو پاکستان پشاور پر حملے میں ان کو کس طرح سے نامزد کیا جائے کہ وہ اس وہاں موجود تھے، حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ جعلی تھی. وہ ویڈیو خود اس سے پہلے پوسٹ کر چکے تھے. اینیوے، تیسرا جو سب سے تشویشناک بات ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ انہیں قتل کرنے کا بھی ایک منصوبہ تھا. اور دیکھیے یہ بات اس لیے خارج از امکان نہیں ہے کہ عمران خان پر 1 نہیں 2 نہیں متعدد بار ان کی لائف پر اٹیمپٹس، ہاں زخمی وہ ایک میں ضرور ہوئے، یہ بات ضرور ہے کہ زخمی وہ صرف ایک حملے میں ہوئے، لیکن اس کے علاوہ بھی عمران خان خود بھی ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان پر حملے کی تیاریاں تھیں. تو اگر سہیل افریدی نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے بالکل درست کام کیا، انہوں نے بالکل درست اقدام کیا، اور ان کی سیکیورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے. انہیں خود بھی بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. وہ اس وقت نکلے میں ہیں، اسٹریٹ موومنٹ بہت زوروں پر ہے. سوات ظاہر ہے مراد سعید کا شہر ہے، اس کے گرد و نواح میں سہیل افریدی جہاں جہاں بھی گئے شاندار فقید المثال ان کا استقبال ہوا. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ سہیل افریدی نے پوری طرح سے ماحول بنا دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی باقی قیادت خاص کر پنجاب میں کس طرح سے اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ مومنٹم چلتا رہا، اگر یہ مومنٹم بن گیا تو یقیناً سہیل افریدی کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اسٹریٹ موومنٹ کو آگے بڑھانے میں. اب جو سہیل افریدی نے یہ بات کی ہے، دیکھیے اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. یہ کیوں انہوں نے کہی ہے، جو تقریر کرے تھے اس سے آگے بھی انہوں نے بات کی، اور ان کو غصہ کس بات کا ہے؟ ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ حکومت نے اب ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے جو تیرہ میں آپریشن چل رہا ہے اس سے خود کو بری الذمہ قرار دے دیا. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کر رہے یہ آپریشن، ہم نہیں کر رہے، صوبائی حکومت
کو اعتماد میں لے کر کیا گیا ہے جو بھی کچھ کیا گیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بے شرمی اور ڈٹائی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں. تو اس پر سہیل آفریدی نے کہا کہ کہاں جا رہے تھے یہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے اتنی شدید سردی کی عالم میں؟ کیا وہ جنید صفدر کے ولیمے میں جا رہے تھے؟ انہوں نے طنز بھی کیا. لیکن دیکھیے اس سے پہلے خواجہ آصف کا آپ یہ ذرا مختصر سے ایک شارٹ سن لیجیے. اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ بات کہہ رہے ہیں، اور جو بات اسمبلی میں کہی جاتی ہے وہ حصہ ہوتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے قانونی کارروائی کا وہ حصہ ہوتی ہے، اس کو آپ کسی طرح سے ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیے خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں آپریشن، بالکل ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آپریشن کر رہے ہیں. آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے. ملک اور قوم کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، اپنے مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں آپ. اب دیکھیے اس کو ڈھٹائی کہا جائے، بے شرمی کہا جائے. اسی ایوان میں کھڑے ہو کے خواجہ آصف نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. خواجہ صاحب، بے شرمی اور بے حیائی اور بے حمیتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کوئی آپ کس قدر ضلالت پر اترے ہوئے ہیں کہ ایک طرف تو آپ یہ بیان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی ہی حکومت ایک بیان جاری کراتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں. اچھا، ان پہ موقوف نہیں ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر خود یہ بیان دے چکے ہیں، اور وہ بیان آپ لوگ ٹی وی پر سن بھی چکے ہوں گے، ہم بھی اپنے پروگرام میں شاید کسی میں پلے کر چکے ہیں. انہوں نے کہا جی آپریشن تو چل رہے ہیں ایز وی اسپیک. یہ ان کے الفاظ ہیں، ایگزیکٹ کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپریشنز آر گوئنگ آن ایز وی اسپیک، یعنی اس وقت بھی چل رہے ہیں. تو جب آپریشنز چل ہی رہے ہیں تو پھر کیوں آپ سہیل آفریدی پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کریں؟ وہی سستی چالاکی سہیل آفریدی کو اپنی عوام کی نظر میں، کیونکہ سہیل آفریدی کا تعلق اسی علاقے سے ہے، اور سہیل آفریدی نے یہ کہا تھا کہ اس وقت اتنی شدید سردی میں کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ محض اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سہیل آفریدی کی طرف سے وہاں کے عوام کو متنفر کیا جائے، اور یہ اس کی ہی ایک سستی چالاکی کی ان کی کوشش ہے. سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. اچھا، سہیل آفریدی اس معاملے میں بہت ہی زیرک اور فہیم انسان ہے، انہیں ہر بات کا فہم ہے کہ ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ ان عہد شکن، ان جھوٹے فراڈیوں کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ خود اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس قبائلی جو آفریدی قبیلہ ہے اس کا جرگہ بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے، اور پھر وہ پورے صوبے کا جرگہ بلائیں گے. یعنی سہیل آفریدی صحیح معنوں میں انہیں گھر تک چھوڑ کر آئیں گے کہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ اس پر سیاست کھیلیں. دیکھیں، یہ سیاست نہیں ہے. میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. آپ اس درد کو، اس کرب کو سمجھیے. 2009 میں، ٹھیک ہے، آپریشن ہوا، یہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یو این ایچ سی آر جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اس کے فگرز ہیں. آپریشن راہ راست جو 2009 میں ہوا تھا، 20 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے تھے. اس کے بعد جو آپریشن ضرب عضب ہوا 2014 میں، پھر 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ، اور اس کے بعد تواتر سے وہاں سے 20-22 لاکھ لوگوں کا انخلاء. اس کے بعد ان کو پوری طرح سے واپس بسنے کا موقع نہیں ملتا، ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، مسمار ہو جاتے ہیں. اور دیکھیے، جب ابھی سہیل آفریدی نے جو جرگہ بلایا تھا کے پی کے اسمبلی میں، اس میں یہ بات پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کہی تھی، جماعت اسلامی کے لوگوں نے کہی تھی کہ اس بار اگر آپریشن کیا گیا تو ہم اپنے خیمے جو ہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کر لگائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تمام لوگ من حیث القوم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری فوج پر عائد ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوتی ہے. خدا را یہ کام مت کیجئے. یہ آج کا دور نہیں ہے، یہ 1971 نہیں ہے کہ آپ نے ایسٹ پاکستان کی ذمہ داری بھٹو پہ ڈال دی، یا اس کے بعد بھٹو کو پھانسی دی ضیاء الحق نے، اور پھر اپنے ہی ٹاؤٹ قاضی فائز عیسیٰ سے ججز کو، یعنی خود سوچئے وہ کتنا بڑا ابلیس اور شیطان انسان تھا وہ، کہ اس نے اپنی ہی برادری کو، قاضی فائز عیسیٰ نے بھٹو کا مقدمہ کھولا اور کہا کہ جی عدلیہ نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. خیر، اس آدمی کو بے شرم کہنا تو اس لفظ کی توہین ہوگی جو جس درجے پہ وہ فائز تھا ابلیس. اس نے یہ نہیں کہا کہ ضیاء الحق نے کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ کروا رہے تھے نا، ان کے ذریعے انہوں نے ضیاء الحق کو کلین چٹ دلوائی اور عدالت پہ سارا ملبہ ڈال دیا. لیکن میرے بھائی، یہ وہ دور نہیں ہے باس. اب جین زی ہے، جین زی سب کچھ دیکھ رہی ہے. وہ گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، وہ بتائیں گے یہ آپریشن کون کرا رہا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی ظاہر ہے کلپس وائرل ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں آپریشن چل رہے ہیں. خواجہ آصف کی کلپس وائرل ہوئی ہوئی ہیں. تو آپ یہ ایک سستی چالاکی جو چل رہے ہیں اس وقت، حکومت جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس اعلان کے ذریعے کہ یہ سہیل آفریدی ان آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یو ول miserably fail in that. اب بری طرح سے اس میں ناکام ہو جائیں گے. اچھا، ظاہر ہے اب ہم
آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیک پاکستان کے جو سعد رضوی اور انس رضوی دونوں بھائی وہ غائب ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ تو کیا برا ہوا. دیکھیں وہ ان کے ٹاؤٹس تھے، وہ فوجی ٹٹو تھے وہ، ٹھیک ہے، فوج نے ان کو رکھا ہوا تھا، فوج ان کے ذریعے جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا، دوسروں کو عدم برداشت اور اس طرح کے کام ان سے کروانا. پورا غزہ کا معاملہ ہونا تھا، انہیں نکالا گیا، انہیں تو پتہ ہی نہیں، انہوں نے تو کہا کہ بھائی کیا چل رہا ہے ہمارے ساتھ. جب وہ آگے نکلے تو انہوں نے کہا پیچھے دیکھو، پیچھے پیچھے تو دیکھو، تو ان کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا. اب یہ خبریں ہیں کہ ایک بھائی جو چھوٹا والا بھائی ہے جو انس ہے، اسے شاید ڈی آئی خان سے انہوں نے برآمد کیا ہے، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو پکڑا ہے. حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ انہی کی تحویل میں تھے، انہیں پکڑنے کا کوئی سین نہیں ہے، بالکل یہ بات طے ہے کہ، لیکن ہاں کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ڈی آئی خان سے جو ہے وہ برآمد کیا ہے، ان کو ہم نے ڈی آئی خان سے پکڑا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ انہی کے قبضے میں ہوں گے، انہوں نے اب ان کو کسی طرح سے باہر لائے ہیں، اب کوئی اور نیا مقصد ان سے حاصل کرنا ہوگا. اچھا، اسی دوران آپ نے شاید ایک دیکھی ہو، ایک ریٹائرڈ کرنل ہے، ان کی ویڈیو اور لوگوں کو بھی میں نے دیکھا انہوں نے پلے کی ہے. وہ اب کہہ یہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اپنے حلف سے خلاف ورزی، اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتی ہے، اور اگر فوج کو یہی کام کرنے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں تو آپ اپنے حلف میں تبدیلی کر لیجئے. آپ یہ مت کہیے کہ جو کام آپ کو کرنے کے ہیں، جو آپ کو کرنا ہے آپ نے وہ اس وقت حلف میں تو ڈالے ہوئے، لیکن کر آپ اس کے بالکل برخلاف رہے ہیں. تو انہوں نے سیدھا بگ باس پہ حلف کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا. ذرا سنیے، یہ کرنل ریٹائرڈ ہیں، کرنل صاحب کہہ رہے ہیں. اب جو تنقید کرنے کی ہے نا جن صاحب، وہ یہ ہے کہ وہ تنقید اس لیے کرتے ہیں، مطلب میرے جیسے لوگ لیفٹیننٹ کپتان، میجر، کرنل، ٹھیک ہے، اس لیول تک کے لوگ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بات کرتے ہیں، اور جو ان کو دکھ ہوتا ہے، وہ دکھ ہونے کا ظاہری بات اوپر جنرل لیول تک بھی ہوتا ہوگا، لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے خاموش رہتے ہوں گے یا کسی وجہ سے بات نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، یا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بہترین اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ تنقید نہ کریں تو آپ اوتھ جو ہے نا، آرمی کا اوتھ، حلف جس کو کہتے ہیں، آپ اس کو ترمیم اس میں کرتے ہیں. مجھے جو تکلیف ہوتی ہے، میرے ساتھ اور بے شمار فوجی ہیں جن کے ساتھ میں رابطے میں رہتا ہوں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، ہمیں تکلیف یہی ہے کہ اوتھ جو ہم نے اوتھ لیا نا جن صاحب، اس اوتھ میں یہ تھا کہ ہم ملک قوم کی حفاظت کریں گے، سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اندرونی بیرونی سازشوں سے نپٹیں گے، اپنی جان کی بازی تک لگا دیں گے، سمندری سفر، بحری سفر، ہوائی سفر، جو بھی کرتے ہوئے ہمیں جانا پڑا اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اندرونی بیرونی سازشوں سے نپٹنے کے لیے، تو وہ ہم کریں گے. تو یہ ہمارا اوتھ کا، جس کا میں ایک آپ کو ایک جسٹ بتا رہا ہوں، اس کی جسٹ یہ ہے. تو اگر آپ اس کو چینج کر دیں اور اس کی وجہ یہ کر دیں کہ ہم پروفیشنل ہیں، ہم کرائے کے لوگ ہیں، ہم کرائے کے گویلے ہیں، ہمیں جو پیسے دے گا، جہاں کہے گا ہم جائیں گے، اور اپنی پوری جان فشانی سے اپنا خون بہائیں گے، اپنی جان دیں گے، اور پیسہ ہمیں پیسہ ملے اس میں، تو یہ اسلام کا، ملک کے استحکام کا، یہ چیزیں آپ اس میں سے نکال دیں. تو اگر یہ چیزیں، دیکھیے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ میری نظر میں ان لوگوں کی بہت زیادہ عزت و تکریم ہے جو اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ اگر کسی پریس کلب میں، بہت سے ہم ایسے پریس کلب ظاہر ہیں جہاں پر حلف باقاعدہ اٹھایا جاتا ہے، صحافی بھی اٹھاتے ہیں حلف، اور ججز تو اٹھاتے ہی ہیں، سول سرونٹس حلف اٹھاتے ہیں، اور فوجی تو اٹھاتے ہی ہیں. اور تو اس لیے میری نظر میں تو ان لوگوں کی بہت تکریم ہے جو اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں، اور میں ان لوگوں کی بالکل رسپیکٹ نہیں کرتا جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں. میں ہرگز اس ویڈیو پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن میں اس بات کو 100% انڈورس کروں گا کہ اگر آپ کوئی حلف اٹھاتے ہیں تو اس حلف کی پاسداری آپ کو کرنی چاہیے، پیریڈ، اینڈ آف سٹوری. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو حلف آپ نے اٹھایا ہے اور آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ فوری طور پر مستعفی ہوں اور اس عہدے سے الگ ہو جائیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی حلف تو میں نے یہ اٹھایا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کام میں نہیں کروں گا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو کام میرے حلف میں تھے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ گھر جائیے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ نے جو حلف اٹھایا ہے اس حلف سے آپ روگردانی کریں، حلف شکنی. میرے خیال میں ظاہر ہے جو علماء کرام ہیں اس پر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ شرعی طور پر یہ کس قدر قبیح عمل ہوگا، لیکن میں تو اخلاقی طور پر اگر میں کہوں کہ میری نظر میں انتہا سے زیادہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے کہ آپ جو حلف اٹھائیں اس سے آپ منحرف ہو جائیں. یہ میری نظر میں بہت بری بات ہے. اینی وے، ان صاحب نے، یہ ریٹائرڈ کرنل ہیں یہ، اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اچھا، اسی دوران اب آپ کے علم میں ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ بہت زوروں پر ہے. سہیل آفریدی نے پوری طرح سے ایک ماحول بنا دیا، مومنٹم بنا دیا. اب پی ٹی آئی اس میں ایک اور اضافہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ لاہور میں بسنت، جی ہاں لاہور میں بسنت ہونی ہے. اور ابھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے نام کی، عمران خان کی تصاویر کی، قیدی نمبر 804، پی ٹی آئی کے فلیگ کلرز جو ہے ان کی پتنگیں بن رہی ہیں. اور اب
یہ عباد فاروق بہت قربانیاں دی انہوں نے. ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے, میں جانتا ہوں لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے باہر نہیں نکلتے احتجاج کے لیے, اڈیالہ نہیں پہنچتے, لیکن دیکھیں انہوں نے الٹیمیٹ سیکریفائس انہوں نے کیا ہے. ان کا بچہ مرا ہے اس دوران, یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اینی وہ اس تفصیل میں جائے بغیر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اگر آپ نے اس بسنت کی جو موومنٹ ہے, اگر اس میں آپ نے صحیح طرح سے اپنا حصہ ڈالا اور عمران خان کے لیے آپ نے آواز اٹھائی, تو مریم نواز کی چیخیں لاہور سے لے کر لنڈی کوتل تک سنی جائیں گی, یعنی ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک. ذرا سنیے یہ کہہ کیا رہے. ابھی سے اپنی گڈیوں کے اوپر بسنت کا جو آپ کا پلان ہے, تو چونکہ وہ 7 اور 8 فروری کو ہو رہا ہے, تو آپ ابھی سے ہر گڈی کے اوپر 804 ایک تو ابھی سے پریپیئر کر لیں. دوسرا پلان ہے آپ نے یہ کرنا ہے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ نے جو خان صاحب کی فوٹو ہے وہ گڈی کے اوپر لگا دینی. اگر یہ بھی نہیں ہے تو صرف پارٹی کا پرچم اس گڈی پہ لگا دینا ہے جو آپ پتنگ اڑانے جا رہے ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ نے غبارے لینے اور خان کی فوٹو 804 لکھ کے تو وہ اڑا دینا. میں کہتا ہوں کہ یہ لنڈی کوتل تک مریم نواز روئے گی اگر یہ ہو جاتا, اور ہماری جو موومنٹ ہے, جو ہمارا مقصد ہے, وہ کامیاب ہو جائے گا. دیکھیے یہ پوری دنیا میں مروجہ طریقے ہیں احتجاج کے, پرامن احتجاج کے. اس لیے میری گزارش ہوگی ان لوگوں سے جو اس وقت طاقت کے نشے میں سرشار ہیں اور عجیب حرکتیں کر رہے ہیں, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. خوف خدا ذہن میں رکھیے گا باس, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ مروجہ طریقے ہیں پرامن احتجاج کے, یا ایون سیلیبریشن کے بھی. لوگ جب کسی بات کا جشن مناتے ہیں یا کسی بات پر احتجاج کرتے ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ اپنے مطالبات پتنگوں کے ذریعے, غباروں کے ذریعے فضا میں بلند کرتے ہیں تاکہ ان کی بات دیگر لوگوں تک پہنچے. اور اس میں کچھ بھی نہ, اس میں کوئی غیر اخلاقی کام ہے نہ کوئی غیر قانونی کام ہے. دونوں طرح سے یہ دونوں معیارات پر پورا اترتا ہے, اخلاقی معیار پر بھی اور قانونی معیار پر بھی. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ حکام بالا بھی اپنی قانونی حدود میں ہی رہیں اور ان پرامن لوگوں کے کام میں رخنا نہ ڈالیں, لوگوں کو اٹھا کر گھروں سے نہ لے جائیں. آپ نے پہلے ہی بہت مظالم ڈھا دیے ہیں, کیسے حساب چکائیں گے آپ ان مظالم کا جو آپ ڈھا چکے ہیں ذل شاہ کی شکل میں اور یاسمین راشد کو جیل میں رکھنے کی شکل میں. That's it for now. آج کے شو میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے, ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت اشد ضرورت ہے. اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.